القیوم یہ بھی اللہ کی صفت ہے. الحی القیوم کو جب ملا لیتے ہیں، اللہ کی یہ دو صفتیں جمع ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں اس کو اسم اعظم کہتے ہیں. یہ اسم اعظم ہے، یہ اسم اعظم ہے. ان اسم اللہ الاعظم. نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں، قرآن کریم میں 3 صورتیں ایسی ہیں جہاں اللہ کا اسم اعظم ہے. کون فرما رہے؟ محمد الرسول اللہ. میں لوگوں، قرآن کریم میں 3 صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں میں تمہیں اللہ کا اسم اعظم ملے گا. اور اللہ کے اسم اعظم کی شان سن لو. فرمایا اذا دعی بہ اجاب. جب دنیا کا کوئی شخص، وہ کتنا بڑا پاپی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عاصی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا ظالم اور مجرم کیوں نہ ہو، اگر اللہ کے اسم اعظم کے حوالے سے اللہ کو آواز لگے، اللہ اس جملے کو رد کرتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اس جملے کو رد کرتا ہی نہیں. بس صرف ہاتھ اٹھائے اور کہے گے کہ اے اللہ تو الحی القیوم ہے، میرے غم دور کر دے. اللہ فرماتا میرا وعدہ ہے اسی وقت غم دور کر دوں گا. اے اللہ تو الحی القیوم ہے، میرے لیے یہ روزی کے دروازے کھول دے. اللہ کا وعدہ ہے. اے اللہ تو الحی القیوم ہے، مجھے اولاد عطا فرما. اے اللہ تو الحی القیوم ہے. کیونکہ الحی القیوم یہ ایسا اسم اعظم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، سارے کے سارے نام انہی 2 ناموں میں جمع ہے. معنی کی اعتبار سے سب کا رجوع الحی القیوم کی طرف. فرمایا اذا دعی بہ اجاب. لوگوں، یہ اسم اعظم ہے، یہ 3 صورتوں میں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسم اعظم کو تلاش کرنا ہے تو سورہ بقرہ میں تلاش کرو. اسم اعظم کو تلاش کرنا ہے آل عمران میں تلاش کرو. اسم اعظم کو تلاش کرنا ہے سورہ طٰہٰ میں یاد کرو. تلاش کرو. قربان جائیں، ایک دم صحابہ کرام تلاش کرنے لگ گئے. سب سے پہلی سورت سورہ بقرہ آتی ہے، اسم اعظم مل گیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الحی القیوم. آل عمران نکالی، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الحی القیوم وہاں مل گیا. سورہ طٰہٰ نکالی، وعنت الوجوہ للحی القیوم، وہاں بھی الحی القیوم مل گیا. یہ اسم اعظم ہے. لوگ اسم اعظم کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اسم اعظم ہے. کوئی کہتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے. کائنات کے امام محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی زبانی سنو کہ یہ الحی القیوم یہ اسم اعظم ہے. امام ابن قیم فرماتے ہیں یہ اسم اعظم کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو کہ فعلا ہذین الاسمین مدار الاسماء الحسنى. اللہ تعالیٰ کے جتنے پاکیزہ نام ہیں، اللہ تعالیٰ غفار ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، وہ رزاق ہے، وہ رازق ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. اللہ کے جتنے بھی نام ہیں سارے نام اللہ پاک نے الحی القیوم میں جمع کر دیے. اللہ تعالیٰ کے جتنے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے جو بھی معنی بنتے ہیں وہ سارے کے سارے معنی بھی اللہ نے الحی القیوم میں جمع کر دیے. کوئی نہیں ہے الحی القیوم سوائے ایک اللہ کے، وہ الحی بھی ہے. اب آپ دوبارہ ان پہ غور کریں. الحی وہ الحی ہے. اور الحی کون ہوتا ہے؟ جس کی زندگی ذاتی ہو، عطائی نہ ہو. الحی کون ہوتا ہے؟ جس کی زندگی میں دوام ہو، ہمیشگی ہو، انقطاع نہ ہو. کون ہے؟ اللہ. اس سے فرمایا کہ هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین. وہ الحی ہے، وہ القیوم ہے قام بنفسہ. اللہ اپنے قائم ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، نہ کسی فرشتے کا محتاج ہے، نہ کسی نبی کا محتاج ہے، نہ کسی ولی کا محتاج ہے. کسی چیز کا کوئی محتاج نہیں. اور ہمیں تعویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اچ کی تعویل، کہیں ید کی تعویل، کہیں بلی کی تعویل. طویلیں ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. یہ عقیدہ
باطل عقیدہ ہے، تعویل کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہمارے ایمانیات میں سے ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ استوا کی کیفیت ہم نہیں جانتے، ہاں ہمارا عقیدہ ہے کہ استوا کی کیفیت تو نہیں جانتے، لیکن رحمان عرش کا محتاج نہیں ہے، بلکہ عرش رحمان کا محتاج ہے۔ والکون قام بہ، اور القیوم کی دوسری صفت یہ ہے کہ پوری کائنات اپنے قیام میں اس کی محتاج ہے۔ زمین محتاج، آسمان محتاج، فرشتے محتاج، پرندے محتاج، درندے محتاج، یہ کشتیاں محتاج، یہ جہاز محتاج، پورا نظام محتاج ہے، پورا نظام اللہ کے پاس ہے۔ والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اور لوگوں، یہ سورج ہے، اس کو ہم نے ایک روٹ دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے میرا نظام کہ سورج اس روٹ پہ چل رہا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، چاند کو دیکھو، اس کو ہم نے منازل دے دی ہیں کہ تیری یہ 28 منازل ہے، روزانہ تو نے ایک منزل طے کرنی ہے۔ جب 28 منزلیں طے کر رہا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ پھر باریک ہونا شروع ہو جاتا ہے، کالعرجون القدیم، کالعرجون القدیم قرآن کریم نے کہا۔ ایک کھجور کی جس طرح ٹہنی خشک ہوتے ہوتے ٹیڑھی بھی ہو جاتی ہے اور پتلی بھی ہو جاتی ہے، یوں ہم نظام بنایا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، میں سن لو یہ میرا نظام ہے۔ آج تک کبھی تم نے سنا، کبھی دیکھا کہ سورج چاند کو ٹکرا گیا ہو یا چاند سورج کو ٹکرا گیا ہو؟ ایک روٹ ہے، ایک نظام ہم نے دے دیا ہے، چل رہا ہے۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، فرمایا کہ سنو، جرأت نہیں ہے رات کی کہ کبھی ایک ہی مرتبہ دن سے پہلے آ جائے، ہے کوئی کسی کو کراس کرے؟ تمہاری سواریاں تیز ہو جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی، یہ ہمارا نظام ہے، یہ ہم نے نظام بنایا ہے، اور یہ سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے، اور یہ محتاج ہے۔ سورج بھی ہمارا محتاج، چاند بھی ہمارا محتاج، یہ آسمان اور زمین، کائنات کی ہر چیز ہماری محتاج ہے، اور جو القیوم ہے وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ تھا الحی القیوم، یہ پہلا حصہ تھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو مکمل ہو گیا۔ باقی حصے انشاءاللہ آگے آتے رہیں گے۔ اس میں منہجی باتیں بھی ہوتی ہیں، عقائد کی باتیں بھی ہوتی ہیں، اخلاقیات کی باتیں بھی ہوتی ہیں، اور بہت سارے امور ہوتے ہیں جو میں لاتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو صحیح منہج کی فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔